کامیاب انسان نا میری نظر میں وہی ہے جو اپنی غلطیوں سے ہارنے کے بعد بھی اس ہار سے کوئی سبق لے، تو انشاءاللہ مطلب وہ کبھی بھی پیچھے نہیں ہے۔ السلام علیکم، ملے ہیں پھر سے آج ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، اور بہت ہی دنوں کے بعد۔ یار ہم پریشان ہیں، ہم نہیں سب پریشان ہیں، پورا پاکستان پریشان ہے۔ وہ اس وجہ سے کہ پاکستان میں بالکل بھی جاب ہی نہیں ہے، مطلب جاب ہی نہیں ہے، اور سمجھ میں نہیں آ رہا کہ بندوں کے کرے تو کرے کیا، گھر کی دال روٹی چلائیں تو کیسے چلائیں۔ تو ہم لوگ صرف اس چیز میں لگے ہوئے ہیں کہ یار اس کمپنی میں بھی کام نہیں ہے، اس کمپنی میں کام نہیں ہے، اس کمپنی میں بھی کام نہیں ہے، اس کمپنی میں بھی کام نہیں ہے۔ مطلب ہم کچھ نہ کر کے دوسروں کی زندگیوں کا فیصلہ کر رہے ہیں، دوسروں کی زندگیوں کا فیصلہ کر رہے ہیں۔ اگر ہم یہ چیز سوچ لیں کہ ادھر کام نہیں ہے تو کیا ہوا، میرے پاس دماغ ہے، میں خود کوئی کام کر لوں۔ بھائی کام 10 روپے سے بھی شروع ہوتا ہے، 50 روپے سے بھی شروع ہوتا ہے، اور 50,000 سے بھی شروع ہوتا ہے۔ آپ بھی بہتری بہت اچھا جانتے ہیں۔ مثال کے طور پہ اگر کسی بندے نے، کوئی بھی بندہ ہے کہ 5 سال اس نے ایک کمپنی میں کام کرا، 5 سال ایک کمپنی میں کام کرا، 5 سال کے بعد وہ کمپنی بند ہو گئی، مطلب 5 سال کی گریجویٹی، 5 سال کی گریجویٹی، جس کے اندر سے ہماری گریجویٹی بنتی ہے 20,000 روپے سے بھی لگاؤ تو 1,00,000 روپے، 1,00,000 روپے میں 40,000 روپے نکال دو، 40,000 روپے نکال دو کہ 2 مہینے گھر کے اندر بیٹھ کے اپنا کاروبار کرنا ہے۔ اگر کاروبار نہیں چلا تو 40,000 روپے ایسے خرچ کرنے ہیں، 40,000 ایسے خرچ کرنے ہیں، اور باقی کے 60,000 کسی جگہ پہ انویسٹ کرو جہاں سے پروفٹ آئے، کچھ چلے۔ کاروبار نہیں ہے تو کرو، کیسے کرو گے؟ تبھی میں یہی بات کو کہنے کا مقصد یہی ہے کہ کسی کی زندگی کا فیصلہ کرنا آسان ہے، لیکن اپنی زندگی کا فیصلہ کرنا بہت مشکل۔ ہم لوگوں کا ساتھ نہیں دے سکتے نا، کم سے کم بھروسہ تو بنو ان کا بھروسہ تو بنو۔ اگر ہم کسی کے دکھ میں کام نہیں آ رہے، تو یار خوشیوں میں تو اس کے ساتھ۔ اور یار بہت سارے ایسے کام ہیں کہ جو زیرو انویسٹمنٹ سے شروع ہوتے ہیں۔ مطلب اگر آپ کو بولنا آتا ہے، صحیح ہے، بولنا اچھا آتا ہے تو کچھ نہیں کر سکتے تو یوٹیوب چینل بنائیں، جتنا اچھا بولو گے اتنا اچھا آئے گا۔ ابھی نہیں آئے گا، 1 سال کا ٹائم ہے یار، 1 سال کے اندر جو بندہ اپنے 4,000 گھنٹے اور 1,000 سبسکرائبر پورا نہیں کر سکتا تو وہ کیا کوئی کاروبار کرے گا؟ تو اس چیز کو سمجھو، اور بہت سارے مطلب اگر آپ کے پاس 20,000 25,000 30,000 بھی کا ہے تو اس کے اندر بھی آپ کا کاروبار اچھا شروع ہو سکتا ہے۔ مثال کے طور پہ کیسا کام، ابھی کاروبار جب کامیاب ہوتا ہے جب لوگوں کی پیپلز، جتنے بھی لوگ ہیں ان کی ضرورت کو سمجھو۔ آج کے ٹائم میں پاکستان میں، دنیا کے ممالک کے اندر صرف لوگوں کی ایک ہی ضرورت ہے، کیا؟ پینٹ۔ مطلب ہر بندہ پینٹ پہن رہا ہے، اور اب میں کاروبار سوچ رہا ہوں کہ کاروبار کیا کروں، لیکن سمجھ میں نہیں آ رہا۔ ہاں لیکن اس چیز کا پتہ ہے کہ دنیا پینٹیں پہنتی ہے، تو ہمیشہ ایک بات یاد رکھنا، جس کا رجحان دنیا کا رجحان جس چیز پہ زیادہ ہے ہمیشہ اس پہ کام کرو، کیونکہ ظاہر سی بات ہے جب دنیا آپ کو چیزیں خریدے گی تو دنیا کا پیسہ تمہارے پاس آئے گا، تو پھر کس چیز کی پریشانی؟ بھائی پینٹوں کا کام ایسا ہے، میں آپ کو بتا رہا ہوں، پینٹوں کا کام ایسا ہے جو 55 روپے کا چڈا پڑتا ہے۔ کتنے کا؟ شارٹس ہوتے ہیں نا جینس کے، وہ 55 روپے کا شارٹس پڑتا ہے۔ اس کے اندر میں کہہ رہا ہوں کہ 20 سے 25 یا 30 روپے لگا دو اوپر، اس کو تھوڑا سا مینٹین کرنے کے اندر، اس کے بعد وہی چڈا آپ کو 200 روپے دے کے جاتا ہے۔ اس کو ہٹا دو، پینٹوں پہ آ جاؤ۔ پینٹیں ایسی ہیں کہ آج کل کے ٹائم پہ کراچی میں سب سے زیادہ اسٹاک پہ کام جس چیز پہ ہو رہا ہے وہ کس چیز پہ ہو رہا ہے کہ گارمنٹس کی جینس پر، مطلب فل پینٹس ہوتی ہیں نا، لیڈیز جینٹس، اور ایک اور بھنڈ یہاں پر یہ ڈل گیا ہے کہ لیڈیز پینٹ جو یونیسیکس کے نام سے بک رہی ہے، یونیسیکس کے نام سے اس لیے بک رہی ہے کیونکہ وہ مرد اور عورت دونوں پہن رہے ہیں، مطلب جب لوگ بیچنے کے لیے اپنی لیڈیز کے مال کو دوسرا مال بول کے بیچ سکتے ہیں تو تم کیوں نہیں کر سکتے؟ تم بھی کر سکتے ہو، بہت کچھ کر سکتے ہو، حد سے حد۔ اگر آپ مثال لے لو کہ 200 پیس بھی خرید رہے ہو نا، 200 پیس 200 روپے کے حساب سے کتنے ہو گئے؟ 40,000 روپے میں تمہارے پاس 200 پینٹیں آ گئی۔ اگر تم اس کے اوپر 20 روپے بھی رکھ کے بیچ رہے ہو تو تمہیں نقصان نہیں ہے۔ اسی طریقے سے مطلب سارا سمجھانے کا مقصد یہ ہے کہ جب تک کہ کوئی سوچ نہیں بنے گی نا تو کام نہیں بنے گا۔ پہلے سوچ بناؤ، سوچ کے اوپر پلان کرو، پلان کے اوپر کام کرو، انشاءاللہ کبھی بھی ناکامی نہیں ہوگی۔
کیونکہ ہم لوگ ناکام کسی بھی کاروبار میں صرف اس لیے ہو رہے ہیں، صرف اور صرف اس لیے ہو رہے ہیں کہ ہمارے پاس اس چیز کا ایکسپیرینس نہیں ہوتا۔ جب ہمارے پاس اس چیز کا ایکسپیرینس نہیں ہوتا تو ہم ظاہر سی بات ہے اس چیز کے اندر گھس جاتے ہیں۔ گھس گئے، پہلی دفعہ ہم لوگ کام کرنے کے لیے کھڑے ہوئے، کام جیسی کرنے کے لیے کھڑے ہوئے، ہمارے پاس کسی چیز کا ایکسپیرینس نہیں تھا، جو لوگوں نے ہمیں سکھایا، تم نے نہیں سیکھا۔ لوگوں نے کیا سکھایا؟ نہیں یار یہ ایسے، نہیں یار یہ ایسے، نہیں یار ایسے۔ آپ اس چیز پہ دکھ مت کرو، اس چیز پہ دکھ مت کرو کہ یار میں نے اتنے کا لیا اور اتنا نقصان ہو گیا۔ نہیں، اس چیز سے سیکھو۔ اپنی کامیاب انسان نا میری نظر میں وہی ہے جو اپنی غلطیوں سے ہارنے کے بعد بھی اس ہار سے کوئی سبق لے، تو انشاءاللہ مطلب وہ کبھی بھی پیچھے نہیں ہے، کبھی بھی پیچھے نہیں ہے۔ مطلب اگر تم نے کوئی سا بھی مثال کے طور کوئی سا بھی کام شروع کرا جس کا تمہیں ایکسپیرینس نہیں تھا، تمہارے پاس بندے آئے کہ یار یہ ایسے، یہ ایسے، یہ ایسے، یہ ایسے، یہ ایسے، اب تمہارا دماغ تھا کہ یار میں نے 300 کا دیا، اس کو 500 کا بیچنا ہے، کچھ بھی کر کے 500 کا بیچنا ہے۔ پہلے دن تمہارے پاس گراہک لگا 350 روپے کا، تم نے نہیں دیا۔ دوسرے دن گراہک لگا 450 روپے کا، تم نے نہیں دیا۔ تیسرے دن تقریباً مارکیٹ پلیس یہ ہوتی ہے کہ 10 لوگ ہوتے ہیں، 10 لوگ ہیں جس کے اندر سے 10 کے 10 دیکھنے نہیں آئیں گے، صرف 3 بندے دیکھنے آئیں گے۔ 3 بندے جو دیکھنے آئیں گے وہ ایسے ہوں گے کہ بولیں گے، اور 10 لوگوں کو تم کیسے بتاؤ گے؟ چھوٹی سی بات یہ ہے، اس کو بھی تھوڑا کور کر لیتے ہیں کہ 10 لوگوں کو تم کیسے بتاؤ گے؟ تمہارے پاس تو ایکسپیرینس ہی نہیں ہے، تمہیں تو پتہ ہی نہیں ہے کون سے بندے مال خریدتے ہیں۔ لیکن جب تم مال لے کر آ رہے ہو، ایک اسٹیٹس لگا رہے ہو، ان 10 لوگوں میں سے کسی ایک بندے نے مال دیکھا اور وہ آیا، اس نے 350 لگائے، اس کو سمجھ میں نہیں آیا۔ دوسرے نے دیکھا، اس نے 400 لگائے، اس کو بھی تم نے نہیں دیا۔ لیکن تمہارا دماغ کیا تھا؟ 500، مطلب بڑا ایک ساتھ کھاؤں گا یار، 5 روپے بچے، 2 روپے بچے، 1 روپیہ بچا، بیچ دو، بس بیچ دو۔ خیر اپنی بات کو کنٹینیو کرتے ہیں۔ بندہ آیا، اس نے بولا کیا نام ہے بھائی یار 400 روپے دوں گا، اس سے زیادہ نہیں دوں گا، تو اس کو بھی تم نے منع کر دیا۔ اب جو تمہارے کو ایک دن کے اندر 5000 روپے بھی بچ رہے تھے نا، تو بیچ دیتے۔ دوسرے دن دوسرا مال لے کر آتے تو وہ بھی تم 5000 روپے بچت کے اندر بیچ دیتے۔ 5000، 2000، 3000 جتنی بچت آتی تم بیچ دیتے۔ ابھی بھی ہم کمپنیوں میں کام کرتے ہیں تو 1000 روپے پورے دن محنت کرنے کے بعد ملتے ہیں، پورا دن محنت کرنے کے بعد مل رہے ہیں۔ لیکن تم ایک دن کے اندر بغیر کچھ محنت کرے صرف ایک اسٹیٹس لگا کے اس سے تمہارے پاس گاہک آ رہا ہے، اس کو تم 3000 میں منع کر رہے ہو۔ کیوں منع کر رہے ہو؟ بھائی لاؤ، جو جیسا خرید رہا ہے اس کو بیچو، جو جیسا خرید رہا ہے بیچو۔ لیکن جب تمہاری پریشانی ہو جائے گی نا، تم 10 دن تک کے اس کو بیچ نہیں پاؤ گے، تو تمہارے کو صرف نقصان ہے۔ اب تم چاہو گے کہ 400 میں بھی بک جائے، 350 میں بھی بک جائے۔ اب تم 500 سے 400 پہ آ رہے ہو نا، 500 مطلب تمہارے کو 500 لگا رہے تھے، 400 مل رہے تھے، لیکن اب تم 400 آ گئے تو خود سوچ لو کتنے ملیں گے۔ 400 لگا رہے ہو، 300 ملیں گے جتنے کا تم نے خریدا ہے۔ لیکن پھر بھی ایک ایسی سچویشن بیٹھتی ہے پھر جو 10 لوگوں کی گیدرنگ ہوتی ہے نا، مطلب میں مال خرید رہا ہوں، مجھے پتہ ہے یہ بھی مال خرید رہا ہے، یہ بھی خرید رہا ہے، یہ بھی خرید رہا ہے۔ اب سامنے والا میں نے دیکھ لیا، میں نے 400 کے ریٹ لگا دیے، تو نے نہیں دیا۔ اب تو نے میرے کو بولا بھائی 400 روپے کا بیچ رہا ہوں، خریدنا ہے، لیکن اب میں نہیں خریدوں گا۔ وہ اس لیے نہیں خریدوں گا کیونکہ مجھے یہ بات سمجھ میں آ گئی ہے کہ تمہیں اس پیسوں کی ضرورت ہے۔ اب تم دوسرا بندہ بٹھاؤ گے، اس کو بولو کہ 250 روپے لگا اس ریٹ، یہ 250 روپے لگا، یہ 370، اور ہو سکتا ہے 250 میں بھی دے دے۔ وہ 250 لگایا اس نے، تم نے پھر نہیں دیے، نے بولا نہیں بھائی میں 400 سے کم کا نہیں دوں گا۔ اب کیا ہوگا؟ سچویشن اور آگے، مطلب 15 سے 20 دن میں کنورٹ ہو گئے۔ اب 20 دن ہو گئے، تمہارے پاس مال پڑا ہوا ہے، تم نے نہیں بیچا۔ اب کیا ہو رہا ہے؟ اب یہ ہو رہا ہے کہ تم سوچ رہے ہو یار کیا کروں، پیسوں کی ضرورت ہے، کیا کروں، یہ تو میرے مال لے کے پھنس گیا ہے۔ بھائی تو پھنسا نہیں، تو نے اپنے آپ کو پھنسایا۔ تو نے وہ جو 40,000 کا مال 200 پیس لیے تھے، اب تو وہی پیس 100 روپے کے حساب سے، 200 روپے کے حساب سے بھی بیچ دے گا۔ وہ کیوں بیچ دے گا؟ اب تو بولے گا یار اب میں کیا کروں میرے کو پیسوں کی ضرورت ہے اب۔ لیکن جب تیرے کو فائدہ مل رہا تھا، جب تو نے نہیں بیچا، لیکن اب تیری پریشانی ہے، اب پریشانیوں کا لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں۔ ہمیشہ ایک بات یاد رکھنا، جو تمہارے دکھ میں ساتھ نہیں دیتے نا، وہ تمہارے سکھ میں بھی ساتھ نہیں ہے۔ نہ تمہارے دکھ میں ساتھ ہے، نہ تمہارے سکھ میں ساتھ ہے۔ اس ویڈیو کو یہیں پر ختم کریں گے، ملتے ہیں اپنی نیکسٹ ویڈیو کے اندر۔ بہت دنوں کے بعد ویڈیو بنائی ہے، آپ لوگ سپورٹ کرتے رہیے گا تاکہ ہم آپ کے لیے اور بھی ایسی اچھی ویڈیوز لاتے رہیں۔ اللہ حافظ۔